بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ کیسی طبیعت، کیسے مزاج، کیسے حال و احوال۔ کھلا ساتھ چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ ہماری دعائیں، ہماری نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دل کی گہرائیوں سے مانگی جائے تو تب قبول ہوتی ہے نا۔ تو ہم بے لوث دعا مانگتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک دعائیں قبول کرنے والی ہے۔ اس سے مانگ کر دیکھو تو وہ دعائیں قبول کرتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ منڈے کے منڈے آؤ سناؤ کہانی ہوتی ہے، اور آج کی ہماری جو کہانی ہے، آج کی ہماری کہانی یہ ہے کہ جناب جی، بندہ بات کرے، حق سچ کی بات کرے، اور وہ بات کرے جو حقیقت ہو۔ تو حق سچ کی بات یہ ہے کہ جناب جی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کیونکہ ہر ایک انسان نے جانا ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے پاس جانا ہوتا ہے، سب نے جانا ہوتا ہے۔ تو پہلے جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہوتا تھا نا، میرے رشتہ داروں میں یا میرے خاندان میں، تو مجھے اتنا مسئلہ کہ آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے، نہ اتنا میں روتا تھا۔ تو پہلے میری آنکھوں میں آنسو اتنے نہیں آتے تھے، نہ میں اتنا روتا تھا، بس اظہار افسوس کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس انسان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس کی منزلیں آسان فرمائے۔ لیکن جب چوٹ لگتی ہے نا دل پر، تو انسان ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے دل پر چوٹ لگی دو بار۔ ایک بار چوٹ لگی جب میری بیٹی منیزہ فجر جل گئی تھی، اور جلانے والے کے ہاتھ ٹوٹے، اللہ کرے کہ وہ اس کے ہاتھ ٹوٹے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کو جہنم میں گرائے۔ تو یہ تو مجھے پتہ ہے کہ جس نے جلایا تھا انشاءاللہ وہ جیسا کہتے ہیں کہ جیسا کرنا ویسا بھرنا، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس نے کیا ہے تو وہ بھرے گا۔ تو بات یہ کہ اب میری آنکھوں میں، جب میری بیٹی جل گئی تھی تو میری آنکھوں میں بات بات پہ میری آنکھوں میں آنسو آتے تھے، اور میں روتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہو گیا منیزہ فجر کے ساتھ۔ میں بہت زیادہ روتا تھا، بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا۔ دوسری بات چوٹ یہ لگی کہ جب نیو ہاسپٹل والوں نے میری بیٹی کو ڈسکیریج کر دیا، میری بیٹی کو ختم کر دیا، پھیپھڑوں میں پانی بھی خود بھیج دیا، گردے بھی خود خراب کر دیے، اور کہنے لگے لو جی اسے نظر بھی نہیں آتا۔ لیکن نظر اسے آتا تھا، کیونکہ وہ میرے کام کرتی تھی، اس کی ماما کو پتہ ہے، اس کے بھائیوں کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، جو ہماری جان پہچان والے انہیں پتہ تھا کہ ہماری شہزادی منیزہ فجر کو نظر آتا تھا۔ وہ میرے سارے کام کرتی تھی، مجھے جوتا پکڑاتی تھی، میرے سب کام کرتی تھی۔ لیکن ٹوٹ جائیں وہ ہاتھ جن ہاتھوں سے میری بیٹی کو انہوں نے ختم کیا، انہوں نے ایک قطرہ بھی خون کا نہ چھوڑا، اور میری بیٹی ختم ہو گئی۔ ہم 21 تاریخ کو لے کر گئے اور 24 تاریخ کو ہم اس کو واپس لے کر آئے، لیکن زندہ نہیں، مردہ۔ وہ ختم ہو گئی تو ہم اسے واپس لے کر آئے۔ تو آج کی کہانی سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل کو چوٹ لگتی ہے نا، تب انسان کو پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن جب کہتے ہیں کہ چوٹ تجھ کو لگے تو درد مجھے ہوتا ہے، تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب چوٹ لگ جاتی ہے نا تب درد ہوتا ہے انسان کو، تب احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ۔ تو اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر، اگر آپ اچھے ڈاکٹر ہو نا تو اچھا کام کرو، کسی کا بھلائی کرو، کسی کا دل نہ توڑو، کسی کی دل آزاری نہ کرو، اور کسی کو ختم نہ کرو۔ اللہ کے حکم سے ختم کوئی ہو جائے تو وہ تو اس کا حکم ہے نا، کیونکہ اس نے اگر انسان کو بھیجا ہے تو اس نے اپنے پاس بھی تو بلانا ہے نا۔ تو سرکار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، حق علی یا علی چلو مدینے کی گلی، حق یا امام حسن یا حسین، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، پنجتن گھرانے کی خیر ہو، صدقے یا رسول اللہ۔